تاریخ کا سب سے بڑا بم دھماکہ پشاور میں ہوا ہے۔ گورنر کی بھی بیٹی اور نواسا نواسی جو ہے اس میں ختم ہو گئے، اور کسی وزیر صوبائی وزیر کے بھی رشتے دار ختم ہو گئے، 65 افراد اور 200 زخمی۔ ظاہر بات ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ تم ہمارے معاملات میں دخل دے رہے ہو۔ ربانی حکومت کے پشت پر ایران بھی ہے اور بھارت بھی ہے۔ طالبان کے بارے میں ان کا کہنا میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پاکستان کی حکومت نے امریکہ کے اشارے پہ بنوائی ہے، طالبان نے ان کے گرد گھیرا تنگ کیا ہوا ہے۔ تو جیسے کشمیر کے اندر جو بھی اخلاقی یا جو بھی امداد دی گئی ہے مجاہدین کو، اس کا جواب انہوں نے کراچی میں دیا، اسی طریقے سے اب انہیں افغانستان سے جواب غزل آپ کو ملنا شروع ہو گیا۔ اور وہ لوگ تو اس میں جتنے ایکسپرٹ ہیں، جیسے کراچی میں مہاجرین کے ذریعے سے، چونکہ ان کی رشتہ داریاں، ان کے تعلقات، آمد و رفت ہے نا، آخر انہی کی بھیس میں راک ایجنٹ آ سکتے ہیں، انہی کی شکلیں، انہی کے سے انداز، انہی کی گفتگو، انہی کی وضاحت میں۔ اسی طرح پورے ہمارے سرحد کے علاقے میں افغانستان سے تخریب کاروں کا آنا کون سا مشکل کام؟ بارڈر تو وہاں کبھی کوئی تھا ہی نہیں، قبائلی علاقے میں بارڈر کا کوئی تصور ہی نہیں۔ بہرحال ایک طرف تو صورتحال یہ ہے انتہائی، یوں سمجھیے کنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، صورتحال وہ بن چکی ہے کہ تم تو آگ کے گڑھے کے بالکل کنارے تک پہنچ گئے تھے، لیکن اس آیت میں بڑا حوصلہ کن لفظ ہے، فانقذکم منها، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ پہلی دو آیتیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں وہ دونوں کی دونوں جو ہیں لرزا دینے والی، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم الی یوم یلقونہ فکان من الغاوین فمثلہ کمثل الکلب، وہ بہت لرزا دینے والی ہے۔ لیکن اس سر میں بھی ایک ہے امید کی کرن۔ ایک مثال قرآن مجید نے خاص طور پر سورہ یونس میں دی ہے، ایک قوم کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہوا ہے کہ عذاب الہی کے آثار شروع ہو گئے، فیصلہ ہو گیا، لیکن پوری قوم نے اجتماعی توبہ کی اور عذاب ٹل گیا۔ لیٹ اس ہوپ فار دی بیسٹ، شاید اللہ تعالی، ہم تو لگے رہیں گے، توبہ کی منادی کرتے رہیں گے، انفرادی سطح پر، اجتماعی سطح پر، قوم کسی طرح رجوع کرے، پلٹے، اپنی منزل یاد کرے، کہاں کے لیے سفر شروع کیا تھا، کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو۔ بہرحال ہم اس کوشش میں لگے رہیں گے، فانقذکم منها، اللہ تعالی ہمیں بھی اس تباہی کے گڑھے کے آخری کنارے سے بچا لے۔ لیکن میں آج تھوڑی سی باتیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ بہتری کے آثار ہیں، مایوسی ہی مایوسی کے اندھیارے نہیں، کچھ تھوڑی بہت روشنی کی کرنیں بھی آس پاس سے کچھ نمودار ہو رہی ہیں، اللہ کرے کہ ان کے اندر اور جان پڑے اور قوت پڑے۔ نئے کمانڈر ان چیف صاحب کا جو تقرر ہمارے ہاں ہوا ہے وہ ہماری روایات کے بہت برعکس ہوا ہے اور بہت صحیح ہوا ہے اور بہت عمدہ ہوا ہے۔ میں واقف نہیں سرے سے، میرا کسی بھی جرنیل سے کوئی انفرادی اور ذاتی کوئی رابطہ نہیں ہے، کوئی تعارف نہیں ہے، لیکن ایک تو یہ کہ خود سینیورٹی کی لسٹ کے اوپر ٹاپ پر وہی تھے، یہ نہیں ہوا ہے کہ کسی کو ہٹا کر پھر کسی کو ریٹائر کر کے لایا گیا ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی نہ صرف یہ کہ ان کی بلکہ ان کے قریبی رشتہ داروں کا بھی کوئی تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں، اور یہ کہ واقعتاً ایک پروفیشنل سولجر ہے، خاموش تباہ ہے، اور جس کو کہ اپوزیشن نے بھی پوری طریقے سے تائید کی ہے، ویلکم کیا ہے، تو ایک اچھی بات ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ملک کی سیاست کے اندر جو بھی کچھ ہمارے جرنیلوں نے کھیل کھیلے ہیں ان سے ذرا ہٹ کر فوج کے معاملے کو جو ہے واقعتاً صرف یہ کہ دفاع وطن کے فریضے کی سر انجام دہی کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لینے کا معاملہ دوبارہ پیدا ہو جائے۔ اسی طرح صدر لغاری صاحب کا ایک بیان جو آیا ہے ایم کیو ایم کے بارے میں، یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی امریکہ کے اس بیان کی صدائے بازگشت ہو، کیونکہ امریکہ نے یہ کہا ہے کہ کراچی میں ریاستی تشدد ہو رہا ہے، اس پر بھی احتجاج تو کیا گیا، لیکن یہ کہ اگر لغاری صاحب کا بیان اس کی وجہ سے ہے یا بطور خود ہے، جیسے بھی ہے، بہرحال اس کو بھی ویلکم کیا جانا چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ایم کیو ایم سے بھی مصالحت ہونی چاہیے، اور ایم کیو ایم جو ہے اگر اپنی دہشت گردی کو چھوڑ دے تو
تو ہم اسے حکومت میں شریک کرنے کو تیار ہیں۔ سیدھی بات ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے۔ ایک فوجی کور کمانڈر نے انہیں غلط حکم دے کر یا مشورہ دے کر اس وقت انہیں ان انتخابات سے جو علیحدہ کر دیا تھا، انہوں نے جو مرکزی اسمبلی کے نیشنل اسمبلی کے انتخابات ان کا بائیکاٹ کرا دیا تھا۔ کیا دوبارہ انتخابات کرائے جائیں یا یہ کہ بہرحال جو شکل بھی ہو ان کو کسی طریقے سے ملک کی جو قومی دھارا ہے اس کو تو واپس لایا جائے۔ تو یہ بیان بھی، اور دوسری طرف اس کا جواب بھی آیا ہے اجمل دہلوی صاحب کی طرف سے کہ ہاں ہم گفتگو کرنے کے لیے صدر صاحب سے گفتگو کے لیے تیار ہیں۔ تو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کی کوئی بہتری کی شکل پیدا کر دے۔ تیسرا فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا شیخ رشید کے مقدمے میں، عدلیہ کا جو بھی وقار ہمارے ہاں بہت ہی گر گیا ہے، اس کے بھی کسی درجے میں ریہیبلیٹیشن کی ایک شکل پیدا ہوئی ہے۔ یہ بھی ایک اچھی، میں اس لیے یہ چیزیں بتا رہا ہوں کہ مایوسیوں کے اندھیروں میں اگر کوئی خیر کی بات ہو تو اس کو بھی خوب تلاش کر کر کے نوٹ کر لینا چاہیے اور اپنے شعور کے اندر جو ہے اس کو درج کر لینا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ مایوسی اتنی بڑھ جائے کہ کمر ہمت بالکل ٹوٹ کر رہ جائے انسان۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث کو کہ جن میں خوشخبریاں ہیں، پیشین گوئیاں ہیں اسلام کے مستقبل کے بارے میں، کہ پوری دنیا پر خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہو کر رہے گا، ہم نے انہیں خوب عام کیا ہے، خوب پھیلایا ہے، تاکہ جو بھی حالات ہیں مایوس کو، لیکن اس کے اندر انسان کی ہمت بالکل جواب نہ دے جائے، اس کے لیے کچھ نہ کچھ کمر ہمت جو ہے کسی رہے، کام کرنے کا مادہ جو ہے اور جذبہ برقرار رہے۔ بہرحال یہ بھی ایک تیسری چیز ہے کہ جو بہت اچھی ہے۔ چوتھی چیز جس کو میں گروپ کر رہا ہوں ایک عنوان سے، خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقائق کی طرف متوجہ ہونے کی بھی کچھ علامات سامنے آئی ہیں۔ ہمارے کچھ خواب ہیں اور ان خوابوں کی وجہ سے، اور کچھ ہمارے ہاں کے اہل صحافت نے اور اہل سیاست نے جو کچھ ہمارے عوام کے اندر کچھ چیزوں سے شدید الرجی پیدا کر دی ہے، اور یہ چیزیں جو ہیں واقعتاً یہ ہے کہ اگر ان کا تجزیہ کیا جائے، جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ویسی بات نہیں ہے کہ جیسی ذہنوں کے اندر بٹھا دی گئی۔ تو ان خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقائق کی طرف آنے کی طرف بھی کچھ معلوم ہوتا ہے کہ یا تو ہرچہ دانا کنت کنت نادان ایک عادت خرابی ہے بسیار، یہ بھی ایک شکل ہوتی ہے کہ انسان جو ہے، ایک دانا انسان پہلے سے کسی بات کو سمجھ لیتا ہے، ایک نادان انسان کو بھی بالآخر آنا تو وہاں پڑتا ہے، لیکن وہ خرابی بسیار کے بعد آنا پڑتا ہے، وہ حقائق کو پہلے سے نہیں دیکھتا، چاہے یہ اس دوسرے قبیل کی شے ہو اور چاہے یہ کہ واقعتاً کچھ سوچ سمجھ کے راستے سے آ رہی ہو۔ تین چیزیں میں اس میں شمار کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ ملک کے لیے صدارتی نظام کی گفتگو اب کافی آگے بڑھ گئی ہے، اور نہ صرف صدارتی نظام کی بات بلکہ چھوٹے صوبوں کی بات بھی مقتدر حلقوں میں اب زیر غور ہے۔ اگرچہ ہمارے ہاں کے اہل سیاست ہوں یا اہل صحافت ہوں، وہ بہت احتیاط کرتے ہیں کہ کہیں نام نہ آنے پائے کسی شخص کا کہ جس نے وہ بات کہی ہو۔ سن 91 سے میں ریکارڈ پر ہوں اس کے لیے، لیکن آپ نے ان دنوں مضامین پڑھے ہوں گے، مجال ہے ان کو تذکرہ کر دیں، نہ کریں، ہمارا معاملہ تو ہے، ہمیں تو جو بات صحیح نظر آتی ہے وہ کہنی ہے، اور اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں اس وقت لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی بات، لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ پھر بات وہاں آتی ہے۔ میں اس لیے کہہ رہے، میرے پاس کوئی اور جو ہے کوئی ذریعہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ چونکہ ڈیٹیچ لک لے سکتا ہوں میں، میرا چونکہ سیاسی نہ ادھر سے نہ ادھر سے کوئی وابستگی نہیں، میری وابستگی اسلام سے، اور اسلام میں سمجھتا ہوں کہ اس راستے سے آئے گا ہی نہیں، نہ سیاست سے آئے گا نہ انتخابات سے آئے گا، وہ تو ایک انقلابی جد و جہد سے، ریزسٹنس موومنٹ، نہیں عن المنکر کے لیے، لیکن یہ نہیں عن المنکر کے لیے وہ جماعت میدان میں آئے جس کے افراد پہلے اپنی ذات اور اپنے گھر میں اسلام قائم کر چکے ہوں، ورنہ نہیں، ورنہ اسلام کو بدنام کریں گے، ورنہ وہ جہاد فی سبیل اللہ فساد فی سبیل اللہ بن جائے گا۔ ہمارا تو چونکہ سوچا سمجھا یہ معاملہ ہے، لہذا ادھر یا ادھر سے بحث نہیں ہوتی، چونکہ الیکشن میں نہیں جانا اس لیے کبھی یہ بھی نہیں سوچنا ہوتا کہ میرے کسی بیان سے لوگ ناراض ہو جائیں گے، میرا ووٹ بینک ٹوٹ جائے گا، یا لوگ جو ہے ناراض ہو کر مجھے ووٹ نہیں دیں گے، ادھر ہم نے جانا ہی نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ جو صحیح سوچ ہے، صحیح فکر ہے، پھر ہمارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، الدین والنصیحہ قیل لمن یا رسول اللہ قال للہ ولکتابہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم۔
حضور نے فرمایا دین تو نام ہے اخلاص کا، وفاداری کا، نصح کا، نصیحت کا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ فرمایا وفاداری اللہ کے ساتھ، اس کی کتاب کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ، اور خیر خواہی اور نصح اور نصیحت کا معاملہ مسلمانوں کے لیڈروں کے ساتھ بھی اور مسلمان عوام کے ساتھ۔ تو ہم جو بھی ائمۃ المسلمین ہیں، جن کے ہاتھ میں بھی قسمت قوم کی آ گئی ہے، کسی طرح آ گئی ہو، ٹھیک آئی ہو، صحیح آئی ہو، لیکن بہرحال وہ اس وقت سیاہ و سفید کے مالک بنے بیٹھے ہوں، ان کی چھوٹی غلطی قوم کے لیے بہت بڑے نتائج پیدا کر سکتی ہے، کوئی چھوٹا سا اچھا قدم قوم کے لیے بہت بڑے فوائد پیدا کر سکتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے۔ بہرحال اس ملک کے لیے صدارتی نظام، اور میں نے شاید کل ہی کسی اخبار میں پڑھا ہے، حنیف رامے صاحب نے تو بہت ہی تلخ زبان استعمال کی ہے، کچھ لوگ ہمارے ہاں ہیں کہ جو کہتے ہیں یہ کہ صدارتی نظام یہاں پر جو آزمایا جا چکا ہے اور وہ ناکام ثابت ہوا۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہاں صدارتی نظام آزمایا گیا ہے اور ناکام ہوا ہے، ان کی عقل پر میں لعنت بھیجتا ہوں۔ لیکن یہ میں صرف نقل کفر نہ باشد، میں صرف ان کا قول ہی نقل کر رہا ہوں۔ واقعہ یہ کہ آزمایا نہیں گیا، وہ تو مارشل لا نے شکل اختیار کی صدارتی نظام کی۔ صدارتی نظام اس معنی میں ہو کہ اس کا پورا ڈھانچہ تیار کیا گیا ہو، صدر کا انتخاب ہوا ہو باقاعدہ، وہ عوام کا نمائندہ بن کر آیا ہو، اس کا کیا نظام ہے وہ تو نہیں ہمارے آزمایا گیا۔ وہ تو ایک شخص ہے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے پہلے سے گدی پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اپنے اختیارات کو استعمال کرتا ہے بائی ہک اور بائی کروک، یا وہ ریفرینڈم کراتا ہے، کہتا ہے کہ بس اگر تم اسلام چاہتے ہو تو 5 سال کے لیے میں ہو گیا۔ اب ایسے ایسے تماشوں سے جو صدارتی نظام بنا ہو اسے آپ کہیں گے وہ صدارتی نظام ہے۔ اسی طرح چھوٹے صوبوں کے بارے میں ارشاد احمد حقانی صاحب تک نے بھی بات کر دی ہے، تو اللہ کا شکر ہے کہ میری اس غیر حاضری کے دوران جو ہے وہ بات انہوں نے کی ہے کہ یہ بات بھی غلط ہے کہ اس سے اخراجات بہت بڑھ جائیں گے۔ چھوٹے صوبے، متوازن صوبے، یہ پاکستان کی بہتری کے لیے، پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کوئی تھوڑا بہت خرچہ بڑھ بھی جائے تو کوئی پرواہ نہیں، اور طرف سے کاٹو، لیکن یہ کہ سیاسی اطمینان لوگوں کا ہونا اور زیادہ سے زیادہ گراس روٹ لیول تک اختیارات کا پہنچ جانا، یہ تو پنچایت کا نظام۔ مجھے ابھی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، سندھ سے تعلق ہے ان کا، مکہ مکرمہ میں عین حرم میں بیٹھ کر کافی دیر انہوں نے مجھ سے گفتگو کی اور بہت صحیح انہوں نے گفتگو کی، میرا ذہن ادھر نہیں گیا تھا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لیے بھارت کا پنچایتی نظام ایک بہت بڑا نمونہ بن سکتا ہے، اتنے اعلیٰ پیمانے پر پنچایتی نظام قائم کیا ہے۔ اب وہاں پر انہوں نے شودروں کو بٹھا دیا ہے، شودر پنچ بن کر بیٹھتے ہیں، اتنا بڑا عظیم انقلاب وہاں آ رہا ہے آپ کی غریب کی سرزمین میں، اس لیے پنچایت، اور پنچایت کے تحت ہے بیوروکریسی۔ ہمارے ہاں وہ جو بیسک ڈیموکریسی لے کر آئے تھے صدر ایوب صاحب، انہوں نے اس بیسک ڈیموکریسی کو بیوروکریسی کے تابع کر دیا تھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب وہ سارا اختیار تو ان کے پاس ہے، تو وہ بیسک ڈیموکریسی تو کچھ بھی نہیں تھی۔ انہوں نے یہ کیا کہ پنچایتی نظام بنایا ہے اور بیوروکریسی اس کے تابع، اس کے اوپر نہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ جب تک آپ گراس روٹ لیول تک اختیارات کو نہ پہنچا دیں اور ذمہ داری کا نہ پہنچا دیں کہ وہاں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، وہاں کے معاملات قصہ زمین برسر زمین طے ہونے لگے، وہاں کے لوگ بیٹھ کر طے کریں، پنچایتوں میں معاملات طے ہوں، تو یہ چیزیں جو ہے ہمیں جہاں سے بھی ملے۔ حضور کی حدیث ہمارے سامنے ہے، الحکمت ضالۃ المومن ہوا حق بحیث وجدہ، حکمت اور دانائی تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس کا جہاں بھی پائے، وہ بھارت میں ملے، چین میں ملے۔ اطلبوا العلم ولو کان بالصین، علم حاصل کرو چاہے وہ چین کے اندر ہو۔ تو اس حوالے سے ہمارے لیے کوئی اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی خیر کی بات ہو، اچھی بات ہو۔ امریکہ کا نظام ہے، اسٹیٹس کو جتنی انہوں نے آٹونومی دی ہوئی ہے واقعتاً ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے صدارتی نظام کی بات اور چھوٹے صوبوں کی بات آگے چل نکلی ہے، اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے۔ بہرحال میں اسے بھی ایک اچھے علامت کے طور پر کہ حقائق کی طرف کچھ سوچنے کے لیے قوم کے اندر آبادی پیدا ہو گئی ہے۔ یہی مسئلہ ہندوستان کے ساتھ تجارت کا ہے، اس میں بھی شدید الرجی، اور اس زمانے میں بڑی بڑی پیاری باتیں سننے میں آئی ہیں، لیکن یہ میں کب سے کہہ رہا ہوں، نوٹ کیجیے، آج سے تقریباً 10 سال پہلے میں نے قرآن آڈیٹوریم ابھی پورا ہمارا مکمل نہیں ہوا تھا، میں نے دفاع پاکستان کے تقاضوں میں کے موضوع پر تقریر کی تھی۔ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہماری آئیڈیالوجی ہے، ان کے پاس تو کوئی نظریہ ہی نہیں ہے، بھارت کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے، وہ تو مغرب کا تابع محمل ہے، وہی نظام جو مغرب میں چل رہا ہے اسی نظام کو لے کر وہ چل رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس اپنا کوئی نظام ہے ہی نہیں۔ ہمارے پاس نظام ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، ہمارے پاس ہدایت خداوندی ہے۔
وہ تو بدقسمتی کیا بلکہ ہمارا جرم ہے کہ ہم نے اسے ہندوؤں کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. ہم نے تو حکومتیں کی ہیں، عیاشیاں کی ہیں، محل بنائے ہیں، تاج محل بنائے ہیں، یہ کام کیا ہے یہاں پر. وہ تو بیچارے کچھ اولیاء اللہ نے، صوفیاء نے یہاں پہ کچھ اسلام پھیلا دیا، ورنہ بادشاہوں نے کیا کیا ہے؟ شراب کا ایک پیالہ اور کباب، 2 کبابوں کے عوض پوری مملکتیں جو ہے وہ ہم نے تو بیچ دی ہے پوری مملکت نور جہاں کے ہاتھ. جہانگیر صاحب فرما رہے ہیں اکبر اعظم مغل اعظم نے تو یہاں سے شریعت محمدی کا جنازہ نکالنے کے لیے دین الہی جو ہے وہ تجویز کر دیا تھا. ہوا کیا ہے؟ پورے یوں سمجھیے کہ 800 برس کے عرصے میں 3-4 نام آپ کو ملیں گے کہ جن کے اوپر ہم کو فخر کر سکتے ہیں. اللہ اللہ خیر اللہ. تو در حقیقت ہم نے تو وہ پیغام پہنچایا نہیں. اس حوالے سے ایک مضمون چھپا ہے، میں تو حیران ہوا کہ وہ بات جو ہے جماعت اسلامی کا ترجمان ہے روزنامہ جسارت، اور جماعت اسلامی تو شدید قسم کی نیشنلسٹ پارٹی بن چکی ہے، قوم پرست جماعت. قومی سیاست کے دھارے میں جب آئے گی تو وہ تو قومی باتیں ہی کرے گی. اس کے امیر صاحب جو ہیں وہ تو لال قلعہ دلی کے اوپر جھنڈا لہرانے کے خواب دیکھتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ انہی کے پرچے میں مضمون چھپا ہے. جو باتیں میں نے 10 سال میں کہی ہیں وہ ساری اسے جاوید انور صاحب نے اس جسارت کے مضمون میں کہہ دی ہے. البتہ حوالہ میرا بھی دینا انہوں نے بھی پسند نہیں کیا، کوئی حرج نہیں، مجھے تو بات پہنچانی ہے. وہ مضمون تازہ ندائے خلافت میں چھپ گیا ہے. ساری باتیں بالکل وہی باتیں کہ ہمارے دشمن 2 ہیں، بھارت بھی دشمن، امریکہ بھی دشمن. اس وقت تقاضا یہ ہے کہ امریکہ کو اصل دشمن سمجھے اور بھارت سے دوستی کرے. یہ ایسی سیدھی بات ہے. یہی میری گفتگو کا محصول ہوتا ہے. اس لیے کہ امریکہ اس وقت یہود کے شکنجے میں آ چکا ہے. فرنگ کی رگے جہاں پن جائے یہود میں، اس پر میں بعد میں کچھ عرض کروں گا. بہرحال ہندوستان سے تجارت کے معاملے میں کسی نے کہا ہے شاید اسمبلی میں کہ ہندوستان سے فلمیں آپ منگاتے ہیں، گانے وہاں سے لیتے ہیں، یہ سب کچھ لے تو تجارت کرنے میں آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ بہرحال مجھے تو ایک بات بتائی گئی ہے کہ پاکستان کے سفیر جو ہے دہلی میں، انہوں نے یہ بات کہی، شکریہ ادا کیا بھارت کا کہ اس نے جو سندھ کے سرحد کے اوپر جو ہوتی ہے ٹریڈ اس کو بند نہیں کیا، ورنہ پاکستان میں کراچی میں گوشت 400 روپے کا 1 کلو ملتا. ہندوستان سے گائیں بھینسیں چری آتی ہیں وہاں پر، چونکہ وہ تو گوشت کھاتے نہیں، وہ گو ماتا ادھر دھکیل دیتے ہیں یا ادھر لے کے پیسے اس کے کھڑے کرتے ہیں. وہ گوشت جو بھی بک رہا ہے اب 45 روپے تو یہاں لاہور میں بڑا گوشت ہے، 100 روپے جو ہے وہ چھوٹا گوشت ہو چکا ہے. تو ان کا کسی سفیر کا بیان تھا یہ کہ وہاں پر 400 روپے کلو سے کم نہ ہوتا گوشت اس وقت، اگر یہ بھارت سے یہ جو ہماری سرحدی ٹریڈ جو ہے وہ جاری نہ ہوتی. اور شکریہ ادا کیا، روکا نہیں. اور تیسری بات یہ میں نے ہمیشہ کہی ہے، دیکھیے ہم اگر جاپان کی منڈی بنے ہوئے ہیں، جاپان کو فائدہ پہنچاتے ہیں، تو بھارت کو پہنچا دیں تو ہمارا کیا بگڑے گا؟ اس سے کچھ تو دل نرم پڑے گا بھارت کے بنیے کا. ہم کچھ اور چیزوں کے اندر جو ہے اس میں براعت حاصل کر سکتے ہیں، کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے اسے آمادہ کر سکتے ہیں. آخر قرآن مجید میں بھی مؤلفۃ القلوب کی پوری مد رکھی گئی ہے زکوٰۃ کے اندر، دشمنوں کے دل نرم کرنے کے لیے، یا نو مسلم ابھی ہوئے ہوں تازہ ان کو ذرا ان کے دلوں کو نرم کرنے کے لیے زکوٰۃ سے پیمنٹ ہو سکتی ہے، مؤلفۃ قلوب ہوں. تو اسی طریقے سے اول تو یہ کہ میں چونکہ ٹیکنیکل آدمی نہیں ہوں، لیکن سارک کے جو چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ تھے ایس ایم عمران صاحب، ان کا مضمون ہم نے شائع کیا ہے ندائے خلافت میں، وہ شاید کسی پچھلے شمارے میں شائع ہوا تھا. وہ سارے فیکٹس اینڈ فگرز دیکھیے کہ کوئی گھاٹے کی بات نہیں ہے. بہت سی چیزیں ہماری ہیں جو وہ ہم سے خریدنے کے لیے تیار ہیں اور چاہتے ہیں خرید. فائن کپڑا ہم نے پیدا کیا، ان کے پاس نہیں ہے، کورس ہے صرف. اس حوالے سے اس تجارت کی طرف بھی میں سمجھتا ہوں، اور یہ ہندوستان پاکستان کے مابین مفاہمت کے لیے بہت بڑی بنیاد بن جائے. بہرحال میں تو ہمیشہ سے اس کا قائل رہا ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اب اس کی طرف جس کے ذریعے سے بھی ہو رہی ہے ہمیں اس سے بحث نہیں ہے. اگر ملک کا اس میں مفاد ہے میں یہی سمجھتا ہوں، اس لیے اس کی تائید کرتا رہا ہوں. اب جس کے ہاتھ سے بھی ہو جاتا. اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جماعت اسلامی کا پرچہ جسارت اور اس کے مضمون جاوید انور صاحب کا مضمون ہے، تازہ اس میں آ چکا ہے ندائے خلافت میں جو آج شہریہ موجود ہوگا، اس کے لیجیے پڑھیے ضرور، تجزیہ کر کے بتایا کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے کہ بھارت کو دوست بنایا جائے، امریکہ کی دشمنی جو ہے اس کو سامنے رکھا جائے. اسی طریقے سے یہ چھوٹے صوبوں کی بات جو ہے وہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جماعت اسلامی کا ایک انگریزی کا رسالہ بھی نکلتا ہے، ادارہ معارف اسلامی کا کراچی سے، شاید 3 مہینے میں نکلتا ہے وہ.
یونیورسل میسج، وہاں تو اس کے مضمون نگار نے تو میرا نام لے کر کہا تھا کہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اگر چھوٹے صوبے نہ بنے تو پاکستان تباہ ہو جائے۔ کراچی کا معاملہ جو ہے وہ کوئی اور حل اس کے سوا نہیں۔ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک اور بات بھی اچھی آئی ہے، اگرچہ جماعت اسلامی کی شورا نے ابھی بھارت کا جو ہے وہ ذرا جو فوبیا ہے اور بھارت کا جو کابوس سر پہ سوار ہے اس سے تو نجات حاصل نہیں کی ہے، لیکن میری اس بات کی تائید ہو گئی ہے، اب چاہے میرے حوالے سے نہ ہو کوئی پرواہ نہیں، کہ چین اور ایران سے تعلقات بہتر بنائے جائیں۔ میرا مستقل موقف یہ ہے کہ کشمیر کے مسئلے کو بائی لیٹرل نیگوسیشن سے چین اور ایران کے گڈ آفیسز کو استعمال کر کے حل کرنا چاہیے، اور وہ تقسیم کا جو بنیادی فارمولہ تھا اسی کے اوپر طے ہونا چاہیے۔ تقسیم کا بنیادی فارمولہ کیا تھا؟ پورا ملک تقسیم ہوا، ہندو اکثریت کا علاقہ ایک طرف، مسلمان اکثریت کا علاقہ ایک طرف، کنٹیگوس علاقے ہونے چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کوئی ایک شہر جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، اس کے ہارٹ کے اندر ہے، اکثریت کا شہر ہے مسلمان، تو وہ تو پاکستان میں نہیں آ سکتا۔ ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے وہ مغربی پاکستان، ملحقہ علاقے مسلم اکثریت کے مشرقی پاکستان، اسی بنیاد پر دو صوبے تقسیم ہوئے۔ پنجاب تقسیم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر صوبے تقسیم ہو سکتے تو ریاست کیوں تقسیم نہیں ہو سکتی؟ صوبہ تو زیادہ مستحکم شہر تھی برٹش انڈیا کی، صوبے تقسیم ہوئے، پنجاب تقسیم ہوا، بنگال تقسیم ہوا۔ اسی طرح کشمیر کی تقسیم ہے اصل مسئلہ کہ اس کو حل کیا جائے، کہ جو بھی غیر مسلم اکثریت کے علاقے وہ بھارت کے ہوں اور جو مسلم اکثریت کے علاقے وہ پاکستان میں آ جائیں۔ اور اس میں چونکہ ایک رائے پیدا ہو چکی ہے، ویلی میں یقیناً اس کا جذبہ موجود ہے کہ یہ آزاد رہے، نہ پاکستان نہ بھارت۔ اکثریت کی بات میں نہیں کر سکتا لیکن جذبہ ہے، لہذا وہاں کی حد تک تھرڈ آپشن بھی دے دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آزاد کشمیر اور یہ گلگت اور بلتستان، اس کو اگر کہیں یونائٹڈ نیشن کے حوالے کر دیا جائے تو بیڑا غرق ہو جائے گا ہمارا، اور امریکہ نے پھر یہ سارا کچھ ہم سے چھین کر اور ایک ریاست بنا کر گریٹر کشمیر، اور وہ در حقیقت اسے اپنے ہاتھ میں لے لینا۔ یہ ہے میری جو گلوبل پرسپیکٹو ہے، اس کے حوالے سے یہ باتیں جو ہیں اب کسی درجے میں آ رہی ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ بہرحال تازہ نظام خلافت میں یہ مضامین آ گئے ہیں۔ اب میں آخری بات کر رہا ہوں گلوبل پرسپشن کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے میں نے بارہا یہاں تقریریں کی ہے، اس وقت یہ عالمی جو بھی شکل ہے اس کی جو تصویر میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آج سے 500 برس قبل یورپین کولونیلزم کا سیلاب آیا تھا، فال آف گریناڈا کے بعد، سقوط غرناطہ کے بعد 1492 1498 میں راؤنڈ دی کیپ آف گڈ ہوپ واسکو ڈی گاما نے راستہ تلاش کیا اور یورپین کولونیلزم کا سیلاب آ گیا، جاوا، سماٹرا، ملایا، ہندوستان، بڑھتے بڑھتے اس صدی کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ بھی ختم۔ بہرحال وہ کولونیل رول کی بساط ذرا لپٹی ہی تھی، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، کہ پھر دوبارہ اب عالمی یہودی مالیاتی استعمار ہے جو دنیا میں سیلاب بن کر آ رہا ہے۔ اب فوجی استعمار نہیں ہوگا، حکومتیں نہیں بنیں گی، مالیاتی کنٹرول، آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، اسٹاک ایکسچینجز سارے یہودیوں کے ہاتھ میں۔ کام کرو، محنتیں کرو، تمہیں بھی کچھ نہ کچھ روزی دے دیں گے، گھوڑے کو بھی آخر دانا ڈالنا پڑتا ہے، کل پھر جوتنا ہے کام میں وہ ٹانگے میں، لیکن یہ کہ ملائی ہم کھائیں گے، ہمارا حق ہے۔ یہ جو عالمی یہودی مالیاتی استعمار ہے یہی ہے نیو ورلڈ آرڈر کے پردے میں نیو ورلڈ آرڈر، اور امریکہ اس کا اعلی کار ہے۔ نمبر 2، عالم عیسائیت اس کا اعلی کار بن چکی ہے۔ پروٹیسٹنٹس تو پہلے ہی سے یہود کے قابو میں تھے، وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس، اب یہ ہے کہ کیتھولکس کے اوپر بھی انہوں نے اپنا قبضہ جما لیا ہے، پوپ سے بھی وہ فرمان حاصل کر لیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صلیب دینے میں یہودی جو ہے مجرم نہیں۔ ویٹیکان نے بھی تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور اب یروشلم میں ویٹیکان کا وہاں سفارت خانہ بننے والا ہے۔ اس پردے میں در حقیقت ضرورت اس بات کی ہے کہ عیسائیت، عالم عیسائیت کو باخبر کیا جائے یہود کے عزائم سے۔ یہی وجہ اس مرتبہ امریکہ سے واپس آ کر میں نے جو تقریر یہاں کی تھی، امریکی معاشرے کے نئے رجحانات ہیں۔ امریکہ میں لوگ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جنہوں نے یہودیوں کے اصل عزائم کو سمجھ لیا ہے، ابھی ہے تھوڑے، وہ اس کی جنوبی ریاستوں میں اور مغربی ریاستوں میں ملیشیاز بن چکی ہیں، وہ سول وار کی تیاریاں کر رہے ہیں یہودیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔
اسی پس منظر میں نے یہاں پر جو تقریریں کی تھیں وہ تقریریں اب چھپی ہیں، اور وہ تقریر جب پہلے اردو میں چھپی میثاق میں نے عیسائیوں کو مخاطب کر کے بتایا کہ تمہاری تاریخ کیا ہے، عیسائیوں کا اور یہودیوں کی جب تلش کیا رہی ہے، کس درجے میں رہی ہے، اور یہ کہ کس طریقے سے انہوں نے اب دھوکہ دے کر تمہیں اعلی کار بنایا ہے۔ یہ تقریر میری میثاق میں چھپی ہے تو میں خود حیران ہوا کہ عیسائیوں کا یہاں ایک پرچہ چھپتا ہے پیغام حق، اس نے اس تقریر کی تعریف کی ہے، کہا ہے کہ پہلی مرتبہ کسی مسلمان عالم دین نے بات کی ہے جو وزنی ہے، سنجیدہ ہے، قابل غور۔ اس مضمون کا جو ہے انگریزی میں ہمارے ساتھی جو ہیں ڈاکٹر احمد افضال، انہوں نے اس کو انگریزی شکل دی ہے، اور وہ کتابچہ تیار ہو گیا ہے، اردو میں بھی تیار ہے اسلام اور عیسائیت کے نام سے، اور انگریزی میں ٹو کرسچنز ود لو۔ عیسائیوں کو بتانا ہے، محبت بھرے انداز میں بتانا ہے کہ تم کس کے پھیر میں آ گئے، کس کے چکر میں آ گئے۔ پاکستان میں بھی یہودیوں کے ایک ایجنٹ موجود ہے، وہ قادیانی ہیں، اور وہ عیسائیوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ جو کچھ ہوا تھا پچھلے دنوں، چاہے وہ توہین رسالت کیس میں ہوا ہے، یا پھر وہ جو ایک لڑکا جو ہے جو قتل ہو گیا تھا جو بانڈڈ لیبر کے سلسلے میں، اس پہ جو عیسائیوں کی طرف سے یہاں احتجاج ہوا ہے، پوری دنیا میں اسے عیسائیت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ اچھالنے والے یہاں کے قادیانی ہیں، انہیں سیکولرزم چاہیے، انہیں پتا ہے کسی درجے میں پاکستان میں اسلام آ گیا تو ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ اسلام آنے کا مطلب یہ کہ مرتد کی سزا قتل نافذ کی جائے۔ پہلے کے قادیانیوں کو تو بخش دیا جائے گا کہ وہ پہلے سے اس سزا کی تنفیذ سے پہلے کے قادیانی ہو گئے، وہ غیر مسلموں کے درجے میں آ جائیں گے۔ پھر کوئی قادیانی ہوا تو اس کی سزا تو قتل ہے، لہذا وہ کسی طرح بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ یہاں اسلام آ جائے۔ وہ سیکولرزم ہی میں ان کے لیے جگہ ہے، اور ان کے لیے پناہ ہے، اور ان کے لیے کام کرنے کا موقع ہے، اور اس کے لیے وہ استعمال کر رہے ہیں عیسائیوں کو۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ عیسائیوں کو اس ساری پس منظر سے، تاریخی پس منظر سے، حقائق سے، حضرت مسیح کی شخصیت کے بارے میں ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان کتنی باتیں مشترک ہیں۔ یہودی انہیں کہتے ہیں حرام زادہ، میں حضرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، نقل کفر کفر نہ باشد، باسٹرڈ۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ذی وجاہت، اللہ کے برگزیدہ بندے، کلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ مدح ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ ہمارا اور ان کا عقیدہ ہے کہ ورجن میری، کنواری مریم سے پیدا ہوئے، ان کا بھی عقیدہ یہ، ہمارا بھی عقیدہ اذن رب سے ہوئے، ہمارا بھی اور ان کا بھی عقیدہ یہ کہ وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، ہمارا بھی اور ان کا بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ زمین پر آئیں گے۔ کتنی چیزیں مشترک ہیں۔ سارے معجزات ان کے جو بائبل میں ہے، قرآن مجید ان کی تصدیق کر رہا ہے۔ اندھوں کو بینائی لوٹا دینا، مردے کو کھڑا کر دینا، قم باذن اللہ، سارے معجزے قرآن میں ان کا مذکور ہے۔ حضرت مسیح کی شخصیت کے اعتبار سے تو مسلمان اور عیسائی اس طرح ہیں آپس میں، سوائے ایک فرق کے۔ فرق صرف یہ کہ ان کے خیال میں حضرت مسیح سولی پر چڑھ کر وہاں ان کا انتقال ہو گیا، بعد میں وہ زندہ ہوئے، ریزریکشن ہو چکی ہے ان کی، زمین ہی پر ریزریکشن ہو گئی، پھر وہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے۔ ہمارے نزدیک وہ سولی چڑھائے نہیں گئے، کوئی اور چڑھا ہے۔ اور یہ جو ایونجیلیم و برنابے ہے، برناباس کی انجیل نے وہ راز بھی کھول دیا کہ وہ تو اصل میں وہی جو ان کا شاگرد تھا، ایک حواری جس نے کہ غداری کی تھی، پکڑوایا تھا، اس کی شکل بدل دی گئی تھی، وہ حضرت مسیح کی شکل میں وہ سولی چڑھا، وہ کیفر کردار کو پہنچ گیا، ٹھیک پہنچ گیا۔ صرف یہ ہے ہمارے اور ان کے عقیدے میں فرق، باقی ان کی ولادت بغیر باپ کے مشترک، ان کا آسمان پر جانا مشترک، ان کا واپس آنا مشترک۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔